ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال. بولو عمر کتنی؟ 12 سال. یاد رکھنا ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ اس وقت کا واقعہ بتا رہا ہوں. مکے میں ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 12. ابھی نبوت ملی بھائی، نبوت تو 40ویں سال کی عمر میں ملی. نبوت کا اظہار ہوا نہیں ہے. بولو نبوت کا اظہار ہوا نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 12. اور ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف. ارے بولو آنکھوں میں تکلیف، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آشوب چشم. بھائی آشوب چشم ہمارے گجرات میں بولتے ہیں آنکھ آ گئی. کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آ گئی. مطلب ہے کہ آنکھیں سرخ ہو گئی، اس میں سے پانی نکلے اور جلن ہوئے اور دکھن ہوئے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال. اب دادا عبد المطلب، بولو کون؟ دادا عبد المطلب. دادا عبد المطلب پریشان دادا عبد المطلب پریشان کہ میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف ہے. ارے بولو نا، میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف ہے. ارے کرے تو کیا کرے؟ ارے کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا. جیسا ہوتا ہے نا، آدمی پریشان ہوتا اپنے بچے کو لے کر. کوئی کہتا ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی کہتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی کہتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ارے بیچارہ گھر کا بڑا تو دوڑتا رہے گا. اب دادا عبد المطلب نے بھی بہت جگہ، لیکن ہمارے نبی کی آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی. کسی نے مکے میں کہا، دادا عبد المطلب سے کہا، دادا یہاں مکے میں آنکھوں کا علاج نہیں ہوگا، تم مکے کے باہر بہت دور، کئی کلومیٹر دور، کئی مائل دور کا ایک جھوپڑی ہے، اس میں ایک راہب رہتا. راہب اس زمانے میں راہب اس کو کہتے تھے جو جھوپڑے میں رہتا تھا اور بس اللہ اللہ ہی کرتا تھا. بولو کیا کرتا تھا؟ کہا کہ یہاں سے دور ایک جھوپڑی ہے، اس میں ایک راہب سمجھ گئے نا آپ؟ راہب رہتا ہے اور وہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے. اس کے پاس کچھ پاؤڈر ہوگا یا اس کے پاس کچھ دوا ہوگی، وہ یوں رکھے گا یا یوں پلائے گا اور آپ کے پوتے اچھے ہو جائیں گے. بولے پوتے کون؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. وہ دادا عبد المطلب کو پتا چلا، کہا اپنے پوتے سے، کہا چلو نا ہم کو، بولو نا چلو نا ہم کو جانا ہے. بولو چلو نا ہم کو جانا ہے. اب چلے بھائی میرے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے. میں نے 12 سال بتایا نا، 12 نہیں 7 سال. بولو کتنے سال کی عمر؟ اسے کہ 7 سال کا واقعہ الگ ہے، 9 سال کا واقعہ الگ ہے، 12 سال کا واقعہ الگ ہے. مجھ سے غلطی ہوئی. 7 سال. بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال. اور دادا عبد المطلب لے کے جا رہے. بولو دادا عبد المطلب لے کے جا رہے. کہاں پر پہنچے؟ بولو کہاں پر پہنچے؟ وہ مکے کے باہر چھوٹی سی کٹیا تھی، وہ راہب کی کٹیا تھی. ارے پہنچ گئے دادا عبد المطلب، وہاں پر پہنچ گئے. اب دروازہ کھٹکھٹایا. بھائی وہ چھوٹی سی کٹیا تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا. ارے بولو دروازہ کھلا. کیونکہ وہ جو راہب تھا نا، راہب اس نے منت مان کے رکھی تھی. بھائی وہ راہب نے منت مانی تھی کہ یہ 24 گھنٹے نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کسی سے بات کروں گا. میں کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کروں گا. اب دادا عبد المطلب دروازہ کھٹکھٹایا، وہ کٹیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آوے. ارے بولو اندر سے کوئی جواب. ارے آخر میں دادا عبد المطلب نے تھوڑا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور کہا میں عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر آیا ہوں، آنکھوں میں تکلیف ہے، میں کعبے کا متولی، ارے کعبے کا ٹرسٹی میں آیا ہوں، ذرا دروازہ کھولو، میرے پوتے کو ایک بار دیکھ لو، آنکھوں میں بہت تکلیف ہے. لیکن اندر سے آواز، کیونکہ اس نے تو منت مانی ہے کہ 24 گھنٹہ کھانا نہیں، پینا نہیں، کسی سے بات کرنا نہیں. وہ تو کیا دادا عبد المطلب پریشان. ہمارے نبی جو تھے نا، بولو نا محمد الرسول اللہ. دادا کو کہا دادا چلو نا، کب تک یہاں ٹھہرے رہیں گے؟ یہ اللہ کا بندہ تو دروازہ بھی نہیں کھولا، ہم کب تک یہاں ٹھہرے رہیں گے؟ دادا نے کہا تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا اور ہمارے نبی نے کہا دادا اب چلے نا، بہت دیر ہو گئی، آنکھوں میں بہت تکلیف ہوتی. ابھی جانے کا ارادہ کیا. بولو جانے کا. اچانک زمین میں زلزلہ آیا. بولو کیا آیا؟ زلزلہ سمجھتے ہو نا، بھوکمپ، یعنی زمین کیا ہوئے؟ اللہ حفاظت فرمائے. بولو اللہ. لیکن وہ زمین میں جو بھوکم آیا نا، صرف وہ جو کٹیا تھی نا، وہ راہب کی کٹیا، اتنی زمین میں بھوکم آیا. وہ زمین تھوڑی سی، بھائی زمین حرکت کرے تو آدمی کیا کرے گا؟ بھائی اللہ نہ کرے ہم لوگ کہیں باہر ہوئے، کہیں شادی وادی کے ہال میں ہوئے اور زمین میں حرکت ہوئے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دلہے کو مبارکبادی دینے جاؤ گے یا دلہے کو ہدیہ دینے جاؤ گے؟ ارے ہر ایک اپنی زندگی ارے بیان کے بیچ میں بھی اگر زمین ہلے نا، ارے سب بھاگیں گے. ارے کوئی کہے گا قاری احمد علی کا بیان ہے، کا تیل لینے گیا، زمین ہلتی نا، کیا قاری احمد علی کا بیان ہے. اب وہاں بھی وہ زمین ہلی، وہ جو راہب جو کٹیا میں بیٹھا تھا وہ زمین ہلی. ارے وہ راہب کھڑا ہوا، ارے منت مانی تھی بولوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، لیکن زمین ہلی. اس نے زور سے دروازہ کھولا، اب باہر آیا اور آ کر کہا اے زلزلہ آیا. باہر کون ہے؟ دادا عبد المطلب. اور بولو کون؟ محمد الرسول اللہ.
تو راہب باہر آیا اور کہا زلزلہ آیا. دادا نے کہا نہیں آیا. کہا آیا, میری کٹیا ہلنے لگی, ساری کنڈیاں ہلی, ارے دروازہ ہلا, میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا, میں نے میری منت توڑ دی, میں بات نہیں کرنے والا تھا لیکن میں نے میری منت توڑ دی, میں بات. تو دادا نے کہا وہاں آیا ہوگا, یہاں تو کچھ بھی نہیں آیا. جو بھی زلزلہ آیا ہوگا, اب وہ تو راہب تھا. بولو وہ تو راہب تھا, بڑا بوڑھا آدمی تھا, 80-90 سال کا بوڑھا تھا. وہ باہر آیا, آ کر یوں دیکھا, دادا کو پوچھا تم کون؟ تو کہا میں عبد المطلب, کعبے سے آیا ہوں, وہیں مکے میں رہنا. کہا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو دادا نے کہا میرا پوتا. بولو نا محمد ہے, محمد. تو سننا اب سننا. اور راہب دیکھتا ہی رہا, دیکھتا ہی رہا, دیکھتا ہی رہا, دیکھتا ہی رہا. اور پھر کیا کہتا, کیوں آئے میرے پاس, میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا کہ ہم علاج کے لیے آئے, یہ بچے کو آنکھ میں پرابلم ہے, میرے پوتے کو آنکھ میں پرابلم ہے, بہت علاج کروایا, کسی نے آپ کا بتایا کہ آپ کچھ کھلا دیتے ہو یا آنکھ میں کچھ لگاتے ہو, تو صرف اس لیے ہم اتنا دور سفر کر کے آئے. اور دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا میرے پوتے کی محبت میں آیا, میرے پاس سواری نہیں تھی, پوتے کو گردن پہ بٹھا کے یہاں تک لے کر آیا ہوں, سوار کر کے یہاں تک لے کر آیا ہوں, آپ علاج دے دو, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. کہا ان کا نام؟ دادا نے کہا نام تو بتایا نا, نام تو بتایا. کیا نام بتایا؟ محمد. کہا ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام. تو دادا عبد المطلب رونے لگے. کہا یتیم بچہ ہے. ارے بولو یتیم بچہ ہے, پیدا ہوئے, اپنے والد کو نہیں دیکھا. بولو ہمارے نبی نے اپنے ابا کو دیکھا, ابا کا نام عبداللہ. بولو ابا کا نام. کہا یتیم پیدا ہوا, میں اس کا دادا ہوں, میں اس کا دادا ہوں. بس اتنا کہا کہ محمد ہے, ابا کا نام عبداللہ ہے, اور یہ یتیم ہے, اور میں دادا عبد المطلب ہوں. بس وہ راہب کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ارے وہ بوڑھا آدمی تھا, 80-85 سال کا بوڑھا آدمی تھا, چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا میرے پاس علاج نہیں ہے, میرے پاس علاج نہیں ہے. ارے دادا نے کہا اتنے دور سے آئے اور کہتے ہو کہ علاج نہیں ہے. کہا میرے پاس علاج نہیں ہے, علاج اسی بچے کے پاس سے ہے. بولو بولو سبحان اللہ, بولو اسی بچے کے. دادا عبد المطلب نے کہا اسی بچے کے پاس علاج ہے, یہ تو میں یہاں تک کیوں آیا ہوتا؟ اگر بھائی بچے کے پاس علاج ہوتا تو اتنا لمبا سفر کر کے میں کیوں آیا ہوتا؟ اس وقت سننا وہ راہب نے کیا کہا. راہب نے کہا میں نے بہت آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے, بہت آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے, یہ بچے کا نام بھی پڑھا ہے, اس کا جو چہرہ ہے وہ چہرہ بھی میں نے پڑھا ہے, اس کا جو انداز ہے وہ انداز بھی میں نے پڑھا ہے. وہ راہب کہتا ہے اے دادا تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا, تجھے پوتا نظر آیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے یہ سارے نبیوں کا امام نظر آیا, مجھے سارے نبیوں کا. دادا تو پریشان تھے. کہاں وہ بات برابر ہے, اس وقت علاج تو آنکھوں کا کرنا ہے. بولو اس وقت علاج تو کس کا کرنا؟ اور راہب نے کہا علاج بچے کے پاس ہی ہے, علاج کس کے پاس ہے؟ دادا عبد المطلب نے کہا میرے کو معاف کر دے, میں اتنا دور سے آیا اور تو کہتا ہے علاج بچے کے پاس ہے. اور راہب بھی 85-80 سال 90 سال کا بڈھا تھا, آگے بڑھا. کہا اس بچے کو کہو اپنا ہاتھ یوں پھیلائے. ہمارے نبی نے دیکھو یوں اپنا ہاتھ یوں رکھا. اب کہا اس بچے کو کہو اپنا ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جائے اور اپنا تھوک اپنے ہاتھ پہ رکھے, اپنا تھوک مبارک اپنے. تو دادا نے کہا, پوتے کو کہا, ہمارے پیارے نبی کو کہا بھائی ہاتھ ایسا لو اور اپنا تھوک اس پہ رکھو. جیسے سننا ہمارے نبی نے ایسے اپنا ہاتھ مبارک لیا اور ہمارے نبی نے ایسا تھوک مبارک رکھا, ایسے رکھا کہ وہ 85 سال کا بڈھا وہ راہب وہ آگے بڑھا, اس نے ہمارے نبی کے ہاتھ کو تھاما اور سارا تھوک اپنے چہرے پر لگا دیا, سارا تھوک اپنے چہرے پر لگا دیا. تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تم نے ان کے ہاتھ سے تھوک نکالنے کہا اور اپنے چہرے پر لگایا. اس وقت وہ 85 سال کا بڈھا بولتا ہے اے دادا تو نے اپنے پوتے کے تھوک کو دیکھا, تیری آنکھوں سے دیکھا, تجھے تھوک نظر آیا, میری آنکھوں سے دیکھا ہوتا جنت کے نہر کا پانی اترتا ہوا نظر آیا, جنت کے نہر کا پانی اترتا ہوا نظر آیا. بس دادا عبد المطلب پھر وہی بات, سب بات برابر ہے. یہ زلزلہ آیا, یہ نبیوں کا امام بننے والا, اور یہ تھوک میری آنکھوں میں تھوک تھا, تمہاری آنکھوں میں جنت کے نہر کا پانی تھا. لیکن دادا نے کہا, یہ عربوں کا دستور تھا, دادا نے بڑے پیار سے کہا میں اس وقت میرے پوتے کے علاج کے واسطے آیا ہوں. پھر اس نے وہی کہا علاج ان کے پاس ہی ہے. بولو علاج. اب دادا نے کہا بتا دے, جو علاج ہے وہ بتا دے. کہا اپنے پوتے کو کہو پھر تھوک نکالے, پوتے کو کہو پھر. دادا عبد المطلب نے کہا, ہمارے نبی نے پھر اپنا تھوک مبارک ہاتھ میں رکھا, بس
وہ راہب جو 85 سال کا تھا نا، رونے لگا اور رو کر کہنے لگا اب محمد کو ہی کہو اپنا تھوک اپنی آنکھوں پہ رکھ دے وے، اپنا تھوک اپنی آنکھوں پہ رکھ دے وے، پھر دوسرے ہاتھ میں نکالے، دوسری آنکھ پہ رکھ دے وے۔ ارے میرے پیارو، دادا عبد المطلب فرماتے، دادا عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا ہے، اور خود ہمارے نبی نے فرمایا وہ کیا تھا کہ میں نے اپنا تھوک مبارک اپنے ایک ہتھیلی پر رکھا، تھوک مبارک دوسری ہتھیلی پر رکھا، آنکھ پہ رکھا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک سیکنڈ میں، ایک گھڑی میں ایسا ہو گیا جیسے کبھی میرے آنکھوں میں تکلیف ہوئی نہیں۔ میرے پیارو، واقعہ آگے اور بہت لمبا، مجھے اس وقت صرف یہاں پر ایک بات بتانا، وہ کیا تھا؟ ہمارے نبی کا تھوک مبارک تھا۔ بولو کیا تھا؟ اور جب ہمارے نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا، سنو، ہمارے نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا تو قسم کھا کے بولو کہ ہمارے نبی کو معراج پہ جو نماز ملی اور امت کو جب وہ نماز دی ہے، ارے ایک تھوک مبارک سے شفا ہو جائے اور تھوک مبارک نہ رہے، جنت کے نہر کا پانی آ جائے، تو جس نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا وہ نبی معراج پہ جائے اور نماز لے کر آئے تو قسم کھا کر بولو وہ نماز کا کیا عالم ہوگا۔